أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 21ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. سلسلہ کلام وہی بنی اسرائیل، ان کی شرارتیں، ان کی بدماشیاں، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے برگزیدہ بندوں پر ان کی زیادتیاں، احکام الہی میں جو ہے تحریف اور خرابیاں پیدا کرنا، جن کا شیوا تھا اور جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی انتہائی مغضوب ترین قوم ہوئی، انتہائی مغضوب ترین قوم ہوئی، جنہیں سب سے افضل بنایا گیا، لیکن رب کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا اور مغضوب ہوئے. ان کا تذکرہ مفصل طور پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اس دور میں بھی یہود اپنی ریشہ دوانیوں کے ساتھ، اپنی عیاریوں اور مکاریوں اور چالاکیوں کے ساتھ زندہ، اور اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو اقوام عالم پر مسلط کیے ہوئے، اور خود اقوام عالم پر ایسے ہی حاوی ہے جیسے کوئی اژدہا اپنے ماتحتوں پر حاوی رہتا ہے. اور لوگوں نے دنیا پر یہود کو ایسے ہی مسلط دکھایا ہے جیسے اژدہا مسلط ہوتا ہے. اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ سودی کاروبار ہو، فحاشی، بے حیائی اور برائی ہو، چوری چکاری اور ڈکیتی ہو، اور اسی طرح کے دیگر بڑے بڑے جرائم، اس کی تہ میں یہود ہے یا اس کے ہمنوا مشرکین ہیں. اس لیے کہ ان دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت ہمارے لیے ہے. یہود کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مشرکوں میں سب سے بڑا مشرک ہے اس کا بھی یہی نظریہ ہے. ساری دولت ہماری ہے، دنیا میں خیر و برکت ہماری وجہ سے ہے، سارے لوازمات ہمارے لیے ہیں، اور ان کو واپس لوٹانا، ان کو کھینچنا، ان کو اپنے تابع کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. چاہے اس کو واپس لینے کے لیے ہمیں اپنے کردار کا سودا کرنا پڑے، پھر بھی کوئی حرج نہیں.
وہ کردار کا سودا کر کے لوگوں سے ان کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، چاہے یہود ہوں اور چاہے مشرکوں میں جو سب سے بڑا مشرک اور سب سے اعلیٰ ذات ہو، اس اعلیٰ ذات کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ جب غور کریں گے تو ان کے مزاج میں بھی یہ چیز ملے گی کہ وہ اپنے کردار کا سودا کر کے اور اپنی قوم سے اور عام انسانوں سے دولت کھینچ لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اس لیے مسلمانوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قوم سے اپنے آپ کو بچائے، اس قوم کی خصوصیات سے اپنے آپ کو داغدار نہ کرے، اس قوم کے جرائم سے اپنے آپ کو آلودہ اور لطپت نہ کرے۔ اور ہم ہیں کہ بکٹوٹ ان کے پیچھے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، ٹاپ گیئر سے ان کے پیچھے بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ سودی کاروبار میں مسلمان لطپت ہے۔ یہ جو ابھی میڈیا کا جو استعمال شروع ہوا اور یہ جو نیٹ وغیرہ فری میں، آپ کہیے ایک طرح سے فری میں، ابھی 7-8 سال پہلے تک بہت مہنگا ہوتا تھا، لوگ صرف کاروبار کی حد تک استعمال کرتے تھے، سب ہر آدمی لگا ہوا ہے۔ کل فری ہو گئی، ہر آدمی لگا ہوا ہے۔ اس کی تہ میں بھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی انہی کے گرگے اپنے چینلوں سے فری کیے ہوئے ہیں، سستا کیے ہوئے ہیں، تاکہ قوم کی اخلاقیات تباہ ہو جائے، قوم کی حیا اور شرم مر جائے، قوم دیوالیہ ہو جائے، اور پھر اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹو۔ اور یہ عمل جاری ہے، یہ عمل جاری ہے۔ احساس نہیں ہوتا لوگوں کو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان یہود مدینہ سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایلا نامی بستی تھی جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ یہ سنیچر کے دن میں، ہفتے کے دن میں یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہودیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مقدس قرار دیا۔ بولے نہیں اللہ، جمعہ نہیں چاہیے اپنے کو، پھر کون سا دن چاہیے؟ سنیچر چاہیے۔ چلو صاحب سنیچر لے لو۔ کہا سنیچر کے دن میں کاروبار حرام ہے، حرام کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ نصارہ آئے، اللہ نے ان سے بھی کہا جمعہ کا دن لے لو۔ نہیں صاحب جمعہ نہیں چاہیے۔ کون سا دن؟ اتوار کا دن چاہیے۔ کہا لے لو اتوار کا دن، جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی جب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعہ کے دن کو مشروع قرار دیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تصدیق کر دی، یہ دن سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے جمعہ کا دن سید الایام ٹھہرا، جمعہ کا دن سید الایام ٹھہرا، اور اسی لیے دنوں میں جمعہ کا دن پہلے آتا ہے، پھر سنیچر اور پھر اتوار آئے گا۔ اسی لیے قیامت میں پہلے ہمارا حساب ہوگا، پھر ساری قوموں کا حساب ہوگا۔ پہلے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و شرف کے نتیجے میں پہلے ہم کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ، پھر یہ جائیں گے ان میں جو اچھے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تورات والوں کو تورات دی گئی تو ان کی مثال ایسی تھی کہ جیسے ایک شخص نے مزدور رکھا دن بھر کے لیے، کہ دن بھر یہ کام کرو گے تو یہ مزدوری ملے گی۔ کام کرتے رہے دوپہر ہو گیا، تھک گئے، بولے صاحب بس چھٹی۔ مالک نے کہا رے بھائی ہم پوری مزدوری دیں گے، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں صاحب اپنے کو مزدوری نہیں چاہیے، ہم نہیں کر پائیں گے۔ چھٹی ہو گئی۔ انجیل والوں کو انجیل دی گئی، اب دوپہر کے بعد سے انہوں نے کام شروع کیا، ان کو بھی شام تک رکھا گیا تھا، لیکن عصر تک تھک گئے۔ مالک نے ان کو بھی اکسایا کہ نہیں کام کرو، پیسہ پورا ملے۔ نہیں صاحب ہم تھک گئے، نہیں چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو قرآن دیا گیا، اور وہ عصر کے بعد سے
انہوں نے عمل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، وہ نہیں تھکے، سورج ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات والوں کو 1 قیرات دیا، انجیل والوں کو 1 قیرات دیا، اور قرآن والوں کو 2 قیرات دیا۔ قیرات اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پوچھا گیا قیرات کیا ہے؟ کہا مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر قیرات۔ تو ان کو 1 قیرات بدلہ ملا، نصارہ کو 1 قیرات ملا، مسلمانوں کو 2 ملا۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، کہا اللہ آپ نے ہمیں 1 قیرات دیا جبکہ ہم نے زیادہ دیر تک کام کیا، اور ان کو 2 قیرات ملا۔ تو اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے اجر میں کمی کی ہے؟ کہا نہیں، اجر میں تو کمی نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جتنا چاہوں دے دوں۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دے کر کے بڑی فضیلت دی، اسی لیے تحویل قبلہ پر اور جمعہ کے دن پر، اور خاص طور سے جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے اس پر یہود اس قدر جلتے ہیں، اس قدر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ اور کسی چیز سے اتنا نہیں جلتے۔ بہرحال ان کے لیے تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا۔ اب کیا ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلیاں سمندر میں خوب اوپر اوپر اچھل اچھل کے آتے ہیں، اور دوسرے دنوں میں اتنا نہیں آتی، ان کے منہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ 1 سنیچر برداشت کیا، 2 سنیچر برداشت کیا، بہ گئے۔ اور کیا کرتے کہ جمعہ کی شام ہی کو گڑھا کھود دیتے سمندر کے کنارے، اور اس میں جال لگا دیتے کہ مچھلی آ کے کودے اور گڑھے میں گرے، نکل نہ سکے۔ سنیچر کو تو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے مکار لوگ ہیں، ہر پیشے میں اللہ محفوظ رکھے، ان سے جب کوئی بات نہیں، صاحب ایک ڈاکٹر ہے جیسے، صاحب میں مریضوں سے پیسہ نہیں لے، اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہوں، بس وہ ہمارا وہ ہے وہی لیتا ہے۔ ارے یار وہ لیتا ہے، وہ کس کو جاتا ہے؟ تم خود لیتے ہو۔ یعنی وہ اپنی متقیانہ صفت بتانے کے لیے، اپنی تبلیغیت بتانے کے لیے، صاحب میں نہیں لیتا ہوں، وہ لیتے ہیں، میں کبھی مریضوں سے پیسہ۔ یہ کتاب الحیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے کہ صاحب میں نہیں لیتا ہوں، اور جال میں مچھلی گر گئی اور اتوار کو پکڑ لیا۔ تو وہی کہا قرآن نے، ذرا آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود مدینہ سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی، جبکہ یہ سنیچر کے دن حج سے تجاوز کرتے، جبکہ ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن اچھل اچھل کر آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تو وہ نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایسی ہی ہم آزماتے ہیں اس چیز پر جو یہ فسق و فجور کرتے ہیں۔ برائی ہمارے سامنے خوبصورت انداز میں آتی ہے، ہاں، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ بڑے بڑے جبہ و دستار بہ جاتے ہیں، برائی جب آتی ہے بڑے بڑے جبہ و دستار بہ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ ان کا ہوا، سنیچر کے دن نہیں ہوتا تو نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم آزماتے ہیں اس چیز کی وجہ سے جو یہ فسق و فجور کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ۔ اب ان میں 3 گروہ ہو گئے، ایک وہ تھا جو دیدہ دلیری کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا اور مچھلیوں کا شکار کر لیتا، ایک وہ تھا جو چپی سادھے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ چپی سادھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مجرم ہیں، پارسا نہ سمجھیں ہم لوگ اپنے آپ کو، ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے ہم آنکھ بند کر کے چلے جاتے ہیں کہ صاحب کون ٹوکے۔ ابھی لوگ کہیں گے بڑا جھگڑالو ہے، بڑا فتین ہے، بڑا سرکش ہے۔ ہم لوگ کیا علماء کیا عوام، ہم لوگ بھی اس جرم کا شکار ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو برائی نہیں کرتا تھا لیکن ٹوکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مقدس گروہ تھا،
جو اصحاب الحدیث کا گروہ تھا وہ ہر دور میں ٹوکتا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہر دور میں ٹوکتے تھے وہی تو جب جو لوگ ٹوکتے تھے تو یہ جو چپی سادے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کیوں ٹوکتے ہو، کیا فائدہ، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، آپ کیوں ٹوکتے ہو، آپ کو کیوں مروڑ ہو رہا ہے، گناہ وہ کر رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے، بس ہم لوگ گناہ نہ کریں کافی ہے، ایسا نہیں ہے، ٹوکنا فرض ہے ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ کیا کہا، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا لما تعظون قوما، آپ کسی قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہیں، ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے، اللہ مہلکہم و معذبہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرنے والا اور انہیں عذاب دینے والا ہے، کیوں ٹوک رہے ہیں، او معذبہم عذابا شدیدا، سخت عذاب دینے والا ہے، تو یہ کیا کہتے، قالوا معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کے پاس معذرت کے طور پر جب ہمارا رب ہم سے پوچھے گا، ہماری پکڑ کرے گا تو ہم کہہ سکیں اللہ تو نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب ہدایت اور گمراہی سے دو چار ہونا، سرفراز ہونا اور گمراہ ہونا یہ تیرے اختیار میں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، معذرۃ الی ربکم، اپنے رب کی طرف معذرت کرتے ہوئے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ٹوکم ٹاک مچاتے رہیں تو یہ باز آ جائیں، کبھی سعادت کی گھڑی ہو ہم نے ٹوکا اور آدمی کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس لیے بھی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ بھول گئے اس چیز کو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تورات کے احکام پر عمل کرو، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرنا، فلما نسوا ما ذکروا به، جب یہ بھول گئے اس چیز کو جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دیا ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا سخت ترین عذاب سے، بعذاب بئیس، بئیس کہتے ہیں ایسا عذاب جو آدمی کو بالکل ریزہ ریزہ کر دے، بوس سے بے دم کر دے، بما کانوا یفسقون، اس چیز کی وجہ سے جو یہ فسق و فجور کرتے تھے، فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب یہ سرکشی کرتے رہے، تجاوز کرتے رہے اس چیز سے جس سے انہیں روکا گیا تھا، فلما عتوا، جب انہوں نے سرکشی کی، عما نہوا عنہ، اس چیز سے جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے کہہ دیا جاؤ ذلیل اور خارش زدہ بندر بن جاؤ، کھوڑے بندر بن جاؤ، تو خارش زدہ بندر بن جاؤ۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اکثر مفسرین، کہ واقعتاً ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر سوجن ڈال دی اور بالکل ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے اور ان کی طبیعتیں، ان کی فطرتیں مس کر دی گئیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، پہچان کر کے روتے تھے، لیکن انسانوں کی قوت گویائی ان کی ختم کر دی گئی اور 3 دن اسی حال میں رہے پھر مر گئے۔ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا مزاج اور ان کی فطرت بدل دی گئی، صورتیں وہی تھیں، لیکن صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ جب قرآن پاک نے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، اور اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز جب باہر نہیں ہے تو ہمیں تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے، ہم کیوں تعویل کریں، اللہ نے بہرحال ان کو کھوڑے بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے نوٹس دے دیا ان کو، تأذن اعلان کر دیا، نوٹس دے دیا ان کو، جی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے اعلان کر دیا، نوٹس دے دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ ضرور بھی ضرور ان پر بھیجتا رہے گا قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو ان کو برے عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو ضرور بھی ضرور بھیجتا رہے گا۔ ان اللہ لسریع العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور
جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ ضرور بھی ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھی، انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، احکام ربانی سے انہوں نے منہ موڑا اور اس کو پامال کیا، تو سزا کے طور پہ اللہ نے پوری یہودی قوم کو محکوم بنا دیا، غلام بنا دیا، جو ان پر ہمیشہ مسلط ہی رہے۔ پہلے ان پر جو ہے یونانی مسلط رہے، پھر کلدانی مسلط رہے، پھر بخت نصر مسلط رہا، پھر رومی ان پر مسلط رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو ان پر مسلط کیا، اور 20ویں صدی کے شروع میں تو ہٹلر مسلط ہوا جس نے انہیں تہو بالا کیا، اور اس کے بعد بھی ان پر جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہی رہا، حتیٰ کہ آج بھی ان کے اعصاب پر مسلط ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھے حبنقوں کا چہرہ لگتا ہے، غور سے کبھی بھی کسی یہودی کو دیکھے سکون اس کے چہرے پر مل نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ آج سے غور کر کے دیکھ لیجئے، کسی یہودی کے چہرے پر آپ کو سکون نہیں مل سکتا، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ ہاں، چند خبیث فطرت اور خبیث طینت لوگوں نے محض اپنے مفادات کے لیے امت مسلمہ کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حواریوں اور اپنے مسلمان مددگاروں کے ذریعے ان کو قتل کریں گے، اور یہ ایسے خبیث ہوں گے کہ یہ دجال کی مدد کریں گے، یہودی دجال کی مدد کریں گے، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود امت مسلمہ کا ایک فرد بن کر آئیں گے۔ اور یہ تفصیل ہے کہ اس موضوع پہ کبھی بات ہو بنی اسرائیل اور یہود سے متعلق تو اندازہ ہوگا۔ بہرحال اللہ نے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالی ضرور بھی ضرور سخت سزا دینے والا، اور یقیناً اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جہنم کا بھی، جہنم کا تذکرہ تو جنت کا، اہل ایمان کا تذکرہ تو کفار کا، کفار کا تذکرہ تو اہل ایمان کا۔ جہاں اپنے سخت پکڑ کی بات کرتا ہے وہیں اپنی شفقت، اپنی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ بندے اس کے شفقت کی طرف، اس کے رحمت کی طرف دوڑیں، اور تاکہ بندے اس کے سخت گرفت اور پکڑ سے ڈریں۔ اور پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے زمین میں مختلف گروہ پیدا کر دیے، منہم الصالحون، اس میں کچھ نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ برے لوگ ہیں، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں اور برائیوں کے ذریعے، اچھے لوگ اچھائیاں لیتے ہیں، برے لوگ برائیاں لیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ کبھی برے لوگوں کو آزمایا تاکہ وہ توبہ استغفار کر لیں، اچھے لوگوں کو آزمایا تاکہ وہ مزید اللہ کے قریب ہو جائیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد برے جانشین پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ کتاب کو دنیا کی معمولی مال و منال کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن یَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ، اگرچہ کہ اس کے مثل پھر مل جائے تو یہی حرکت کرتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ میثاق الکتاب، کیا ان سے کتاب کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق بات کے سوا اور کچھ نہ کہنا، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور پڑھو اس چیز کو جو اس میں ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ اتنی سوجھ بوجھ بھی اختیار نہیں کرتے؟ تو یہود کا معاملہ تھا، کہتے تھے ہم بخش دیے جائیں گے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی آ گیا، ہمارا ایک طبقہ ہے کہتا ہے رسول کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، ہمارا ایک طبقہ ہے صاحب ہم موحد ہیں، توحید پر ہیں تو بے عملی سے کچھ نہیں ہوگا، ہم موحد ہیں صاحب کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں معمولی نیکیوں پر آدمی کی بخشش ہو جائے گی وہیں معمولی برائیوں پر پکڑ ہوگی اور آدمی کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ تو یہ یہودی صفت ہے
کہ آدمی گناہ کے کام بھی کرے اور کہہ دے سیغفر لنا، ہم بخش دیے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ڈرتا رہے. اوپر جو کہا گیا کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، ڈرتا رہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بخشنے والا ہے، اس کی امید رکھے. جی وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ الْكِتَابَ، اور انہی یہودیوں میں سے کچھ ہیں جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، تو ہم صحیح راستہ اختیار کرنے والوں کو، مصلحین کا راستہ اختیار کرنے والوں کو اور مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے ان یہودیوں پر پہاڑ کو ایسے ہی لا کر ڈال دیا جیسے بدلی ہو. ان کو جب کہا گیا عہد و پیمان کرو، تیار نہیں تھے، بھاگ رہے تھے، تو پہاڑ کو ان پر ڈال دیا گیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ڈال دیا. كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ چھتری ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا. اس حال میں بھی کمبخت سجدہ کر رہے تھے تو چپکے چپکے سر اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہیں پہاڑ گر نہ پڑے. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پہاڑ ان پر واقع نہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو مضبوطی سے جو اس میں احکام ہیں تورات میں. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور نصیحت حاصل کرو اس سے جو اس کتاب میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ہم مسلمانوں کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ یہودی صفات، یہودی خصوصیات، یہودی شرارتوں سے باز رہیں اور قرآن پاک کے احکام پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.